السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، جیسے کہ ہم پچھلے لیکچر میں اپنے نصاب میں شامل ایک اہم مرثیہ غالب کو پڑھا تھا۔ اتفاق یہ کہ غالب کے بعد جو مرثیہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ مرثیہ حالی ہے۔ مرثیہ غالب کو مرثیہ حالی نے لکھا ہے، شاعر حالی نے لکھا ہے، جبکہ مرثیہ حالی کو شاعر صفی لکھنوی نے لکھا ہے۔ یوں تو حالی نے اپنے درد کو، اپنے غم کو اور ایک بڑے نقصان کو، قومی بڑے نقصان کو اور اس نقصان سے ہونے والے درد کو بہترین لفظوں میں شامل کر کر ہمارے سامنے پیش کیا تھا، اور وہ ایک مرثیہ غالب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ مرثیہ غالب کی وجہ سے شخصی مرثیوں میں ایک بہترین اضافہ ہوا ہے۔ حالی کو جو نسبت تھی غالب سے، اس کا اظہار ہوا ہے، اور غالب کی شخصیت کو حالی نے بہت بہتر انداز میں روشن کرنے کی کوشش کی ہے، روشنی میں لانے کی کوشش کی ہے، جبکہ وہی کیفیت ہمیں صفی لکھنوی کے لکھے ہوئے مرثیے میں ملتی ہے۔ حالی ایک محب قوم، سب سے پہلے ایک محب قوم اور محب وطن شخصیت تھی، اور حالی کا شمار سر سید کے ان رفقا میں ہوتا ہے جنہوں نے اس ڈوبتی ہوئی قوم کو کنارے پر لانے کی کوشش کی، اس ڈوبتے ہوئے سفینے کو، قوم کے سفینے کو بچانے کی کوشش کی۔ دراصل سر سید ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس کی زندگی کا ہر پل کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، یقیناً ہر پل قوم کی ترقی و فلاح بہبودی کے لیے صرف ہوا ہے، اور انہی کی کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ نہ صرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آج ہماری نظروں کے سامنے ہے، بلکہ امت مسلمہ میں تعلیم کا ذوق اور شوق پیدا ہوا۔ ہاں، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ دنیا میں جو بھی شخص فلاحی اور اصلاحی کام لے کر اٹھتا ہے، دنیا والے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے اور ہمارے اور پوری کائنات کے آقا سرور کونین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو اچھائی، نیکی، خلوص، محبت، وحدانیت اور اتفاق و اتحاد کا درس دیا۔ غربا کے درد کو سمجھنے کی کوشش کی، سمجھا اور ان کے درد کو بانٹا، مظلوموں کے درد کو بانٹا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کیا، بیواؤں کو زندگی دی، یتیموں کا سہارا بنے۔ لیکن بدقسمتی رہی اس قوم کی کہ وہ جو پتھرے کھا کر بھی دعائیں دی، ان پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا۔ وہ تو نبی الزماں تھے، سر سید اور حالی اور ان کے رفقا پر اعتراضات کسنا، اعتراض کرنا، تانے کسنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو سلسلہ ہی چلا آیا ہے نا۔ اور ایسا ہی ہوا، سر سید پر اعتراضات کیے، ان کے کام کو غلط ٹھہرایا گیا، ان کو قوم کا مخالف بتلایا گیا، اور ان کے مشن کو، کون سے مشن کو؟ تعلیم کو عام کرنے والے مشن کو رد کر دیا گیا اس زمانے میں۔ لیکن ان کے اس مشن کو، سر سید کے اس مقصد کو جو قوم کی فلاح و بہبودگی کرنا تھا،
امت مسلمہ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا تھا۔ اس مقصد کو لے کے چلنے والوں میں جو اہم نام تھے، سر سید کے ساتھ ایک حالی بھی نام تھا۔ حالی پانی پت میں پیدا ہوئے اور بہت ہی کم عمری میں ان کی شادی ہو گئی، اور اتفاق یہ بھی رہا ہے کہ حالی بہت ہی کم عمری میں یتیم بھی ہو گئے۔ والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد محترم کا سایہ سر سے اٹھنا یقیناً دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا داغ ہے، سب سے بڑا کوئی غم ہے تو یتیمیت کا ہے، اور یہ داغ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا تھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ مبارک کے پیٹ میں تھے، اسی اثناء میں والد مبارک اس دنیا سے چل بسے تھے۔ اور اندازہ لگائیے آپ کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی اور کچھ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا یا کچھ عرصہ گزر گیا تھا، اسی اثناء میں بچپن میں ہی آپ کی والدہ محترمہ بھی چلی گئی۔ دادا حضرت نے کفالت کی ذمہ داری لی، دادا حضرت بھی چلے گئے۔ یتیمیت کا جو غم ہوتا ہے، جو داغ ہوتا ہے، جو بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، وہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برداشت کیا۔ حالی جب بہت چھوٹے تھے اس وقت آپ کے والد بھی جو ہے اس دنیا سے کوچ کر گئے، انتقال کر گئے، اور آپ کی تربیت کی پوری ذمہ داری جو ہے آپ کے بڑے بھائی نے لی۔ اس مقام کے روایتوں کے مطابق، رواج کے مطابق بڑی خوبصورت رواج تھی وہاں پہ کہ بچپن میں بچوں کو حفظ کرایا جاتا تھا، قرآن پڑھایا جاتا تھا، کچھ پارے حفظ کرائے جاتے تھے، اور حزب روایت حالی نے بچپن میں کم عمری میں ہی جو ہے حفظ کر لیا۔ لیکن ایک اور رواج جو ان کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ تھا وہ یہ تھا کہ کم عمری میں شادی کر دینے کا رواج تھا، اور حالی کے بڑے بھائی اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ حالی کی جلدی شادی کر دی جائے، اور حالی اس بات کے مخالف تھے کیونکہ حالی کے اندر تشنگی باقی تھی۔ ابھی کس بات کی تشنگی باقی تھی؟ علم کی تشنگی باقی تھی۔ ابھی وہ پڑھنا چاہتے تھے، وہ اور قابل بننا چاہتے تھے، کیونکہ دیکھیے ہر شخصیت کے پس منظر میں اللہ ایک مقصد طے کر رکھتا ہے۔ حالی کی شخصیت میں ایک اللہ نے مقصد جو طے کیا تھا وہ یہ تھا کہ حالی بڑے ہو کر قوم کی رہنمائی و رہبری کرنے والے تھے۔ حالی قوم کو جگانے والی شخصیت بننے والے تھے۔ حالی مرثیہ پڑھ کر غالب سے محبت کا اظہار کرنے والی شخصیت بننے والے تھے۔ حالی نے قوم کا مرثیہ بھی پڑھا، انہیں جگایا، انہیں بیدار کرایا۔ پوری زندگی حالی نے سر سید کے ساتھ جو ہے اس قوم کی بہتری اور بلندی اور اس کے فلاح و بہبودی کے لیے صرف کر دی۔ ایسا شخص جس کی زندگی کا مقصد قوم سے وفاداری تھی، وفاشاری تھی، قوم کو ترقی دلانا تھا، قوم کی فلاح و بہبودگی تھی۔ وہ جو دور تھا حالی کے وقت کا، وہ دور بدترین حالات سے امت مسلمہ گزر رہی تھی۔ ایک طرف حکومت مسلمانوں کو اپنا ذاتی دشمن سمجھ بیٹھی تھی۔ 1857 کے حالات، غدر کے حالات، انگریز مختلف جگہوں پر چھاپے مارنا، مسلمانوں کو پکڑنا، پھانسیوں پہ لٹکا دینا، اور دوسری طرف مسلمان جو ہے جدید تعلیم سے بے پرواہ، ترقی سے بے پرواہ، معاشی بحران سے گزرتا ہوا، بلکہ ایک ایسی کشتی کے مانند ہو گیا تھا جس کا مقدر سوائے ڈوبنے کے کچھ اور نہیں تھا۔ یہ بڑی بات ہے الحمدللہ کہ اس وقت اللہ رب العالمین نے اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو ایسے ملاح عطا کیے جنہوں نے اس کشتی کے سفینے کو پار کرایا، اس کشتی کو پار کرایا، ڈوبنے سے بچایا، اور ان میں شمار حالی کا ہے جن کی پوری زندگی قوم کی فلاح و بہبودگی کے لیے گزری، مسلمانوں میں جدید تعلیم کے رجحانات بیدار کرنے کے لیے گزری، جدید تعلیم حاصل کرنے کے جذبات پیدا کرنے میں گزری۔ یہ تھے حالی۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا، ایسا شخص جس کا رہنا باعث برکت ہے، جس کا رہنا قوم کی فلاح و بہبودگی کی ضامن ہے، جس نے پوری زندگی قوم کے لیے وقف کر رکھی ہے، اب وہ شخص اس دنیا سے چلے گیا تو اس کا نقصان
آپ اور ہم کن لفظوں میں قائم کر سکتے ہیں ہاں یہ بہت بڑا نقصان تھا قوم کے لیے حالی کا چلا جانا، اور اسی نقصان کو اور اسی غم کو جو ہے صفی لکھنوی نے پیش کیا۔ بہت ہی درد انگیز مرثیہ ہے جس میں صفی لکھنوی نے حالی کے کردار کو، حالی کی شخصیت کو اور حالی کے جانے کے غم کو بہت خوبصورت انداز میں، درد انگیز انداز میں، رقت انگیز انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں پہلے مرثیہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عزیز ہم لوگ اس کے تشریحات کی طرف متوجہ ہوں گے۔ مرثیہ کے 2 بند پڑھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے 2 بند ہیں، مربع نما مرثیہ لکھا گیا ہے۔ پہلا جو مرثیہ ہے، پہلا جو بند ہے، اس میں وہ کہتے ہیں اس بزم میں آ کے جانے والا، پھر جا کے ادھر نہ آنے والا، کھوتوں کو کھری سنانے والا، اے قوم تیرا جگانے والا، خاموش لحد میں سو رہا ہے اور اس کو زمانہ رو رہا ہے، سعدی عطار اس صدی کا، طینت میں اثر نہ تھا بدی کا، سعدی عطار اس صدی کا، طینت میں اثر نہ تھا بدی کا، دل آئینہ عشق سرمدی کا، پتلا خلق محمدی کا، تھا حسن عمل سے جس کو رشتہ، تھا حسن عمل سے جس کو رشتہ، خالد میں بشر کے ایک فرشتہ، خالد میں بشر کے ایک فرشتہ۔ آج کے ویڈیو کے لیے ہم نے اتنے ہی اشعار کا انتخاب کیا ہے اور اس کی تشریحات کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں پہلا مصرع پڑھتا ہوں، پہلا شعر پڑھتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں گے، پھر اس کی ہم تشریح کریں گے۔ اس بزم میں آ کے جانے والا، پھر جا کے ادھر نہ آنے والا۔ اس بزم، محفل، دنیا، کائنات، رب العالمین نے ایک اصول بنا دیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ پھر ہمارا اس کائنات میں دوبارہ انتقال کر جانے کے بعد پنرجنم نہیں ہے، دوبارہ پیدائش نہیں ہونے والی۔ جب کوئی انسان انتقال کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کیونکہ انتقال کے معنی بھی ہیں منتقل ہونے کے، اور موت کے معنی ایک لمحہ رک کر پھر سفر کرنے کے، لیکن یہ سفر پلک کے نہیں آنے والا، یہ سفر دوبارہ سے دنیا میں نہیں مڑنے والا، بلکہ آگے جانے والا، آگے سرکنے والا۔ آگے کہاں؟ آخرت کی طرف، عالم بالا کی طرف، عالم ارواح کی طرف۔ قبر میں جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے، پھر وہ کسی صورت میں بھی اس دنیا میں دوبارہ نہیں آتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے اچھی شخصیتوں کی عزت کر لو، انسانیت کی قدر کر لو، لوگوں کی قدر کر لو، کیونکہ جب لوگ چلے جاتے ہیں تو دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے۔ اور سب کو تو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن میں کہہ دیا گیا ہے کہ جتنی بھی روح ہے سب روحوں کو موت ہے، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکنا ہے، موت سے کسی کی یاری نہیں ہے، کل آج اس کی تو کل ہماری باری ہے، یہ تو سلسلہ چلنے والا ہے۔ موت کسی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ فلاں شخص پیدا ہوا اور موت سے بری ہے، وہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ پھر اس پر سے یہ بھی بات طے ہے کہ جو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جو انسان اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، اس دنیا میں عالم برزخ میں جب اس کا منتقل ہو جاتا ہے، دوبارہ وہ اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آتا۔ حالی کے مرنے پر، حالی کے انتقال کر جانے پر جو ہے صفی بھی یہی کہتے ہیں، اس بزم میں آ کے جانے والا، حالی آئے اور چلے گئے، اس بزم سے اپنی روشنی بکھیر کر چلے گئے، اپنے اخلاق بتا کر چلے گئے، اپنے کردار کا نور بکھیر کر چلے گئے، آئے اس بزم میں، آئے اس دنیا میں، اور اپنے حصے کا، اپنے ضمن میں جو کچھ بھی کردار، اخلاق اور ذمہ داریاں پوری کرنی تھی وہ کر کر چلے گئے۔ ہاں پھر جا کے ادھر نہ آنے والا، علی ہی نہیں ہے،
بلکہ کائنات کی ہر شے جو انتقال کر جاتی ہے دوبارہ پھر اس کائنات میں نہیں آتی ہے، یہ طے ہے۔ یقیناً اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ دوبارہ جنم اس دنیا میں ہمارا نہیں ہو سکتا۔ کوئی چیز اس دنیا میں فنا ہو کر پھر دوبارہ سے دوسرے جنم کی شکل میں نہیں آ سکتی۔ اس کا حساب ہے، کتاب ہے، آخرت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، قیامت ہے نا، یہ تمام منظر ہیں، اور اس کے بعد پھر جہنم ہے اور جنت ہے، وہاں کی ایک دنیا ہے جو لامحدود ہے۔ اس محدود دنیا میں انسان کا کردار ایک ہی بار پلے ہونے والا ہے، اس کا رول، وہ ایک ہی بار اپنے کردار کو انجام دینے والا ہے، اس کے بعد پھر اس دنیا میں نہیں آنے والا ہے۔ تو حال ہی آئے، اس بزم میں آئے، اس دنیا میں آئے اور آ کر چلے گئے ایسے کہ پھر دوبارہ سے نہ آئے اور نہ آنے والے اور نہ آ سکتے ہیں۔ کھوٹوں کو کھری سنانے والا، یہاں حالی کی خوبصورت کردار، ان کی فطرت، ان کے صلاحیتوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حالی ایک ایسا شخص تھا جس نے لوگوں کو کھری باتیں سنائی ہیں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا آدمی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کو روکنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن حال ہی میں یہ فطرت نہیں تھی۔ اگر کوئی انسان غلط ہے تو وہ غلط انسان کو سچ بات یا اس کی غلطی کا احساس دلا کر رہتے تھے۔ ان کی یہ بہت ہی خوبصورت فطرت تھی، عادت تھی، اور یہ عادت ہر انسان کی ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنا کر بھیجی ہے، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، جو لوگوں کو فائدے کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اور برائی سے روکنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کھوٹوں کو کھری سنانا پڑتا ہے، غلط لوگوں کو سچ بات بتانا پڑتا ہے، غلطیوں پہ روکنا پڑتا ہے، تنبیہ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، بڑا جوخم کا کام ہے۔ کسی شخص کو اگر ہم اس کی غلطی کا آج کے دور میں احساس دلاتے ہیں تو بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اس کے برعکس کام کرتے ہیں۔ آپ کون ہوتے بولنے والے؟ آپ کو کیا واسطہ ہماری باتوں سے؟ ہاں، جو ہوں گا ہم دیکھ لیں گے۔ ایسی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، ایسا مادہ قلب میں رکھنا پڑتا ہے، اور یہ کیفیت تھی حالی کی۔ وہ کھوٹوں کو برابر کھری سنا دیتے، انہوں نے زندگی لگا رکھی تھی پوری قوم کے لیے، وقف کر رکھی تھی، لہذا قوم سے مخاطب ہو کر جو ہے صفی لکھنوی کہتے ہیں، اے قوم، تیرا یہ جگانے والا چلا گیا ہے، اے قوم تو سو گئی ہے، تو غافل ہے، تو غفلت میں ہے، تجھ کو یہ جو بار بار جگاتا تھا یہ جگانے والا اس دنیا سے چلا گیا۔ کھوٹوں کو کھری سنانے والا چلے گیا، اور ایسا نہیں گیا کہ اب گیا اور واپس آیا، ہمیشہ کے لیے چلا گیا، پھر جا کے یہ ادھر نہیں آئے گا۔ خاموش لحد میں سو رہا ہے، لحد قبر کو کہتے ہیں، خاموش ہے، ظاہری بات ہے۔ انسان کی زندگی، انسان کا کردار، انسان کا عمل اس کی حیات سے وابستہ ہوتا ہے۔ حیات ختم، زندگی ختم، سانس ختم، موت آ گئی، فرشتہ لے کر چلے گیا، اب اس کا اس دنیا میں کوئی بھی رول پلے نہیں رہتا ہے، کوئی کردار ہی نہیں رہتا ہے۔ اب بس وہ اپنے اپنے اعمال کو لے کر خبر میں خاموش سویا رہتا ہے۔ من ربک کا، من دینک کا، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس اپنے سوال و جواب، اپنے اعمال کو لے کر وہ خبر میں چلا جاتا ہے، اور اس کا تعلق اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اور انسان کی فطرت رہی ہے، اور یہ بڑی بری فطرت ہے۔ کون سی بری فطرت ہے؟ کہ انسان اچھے انسانوں کی قدر نہیں کرتا دنیا میں، جب تک وہ بقد حیات رہتے ہیں انہیں تکلیف دیتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات والوں نے، دنیا والوں نے تکلیف دی، شخصیت کو بھی تکلیف دی، بڑے بڑے صحابہ کو تکلیف دی، اولیاء اللہ کو تکلیف دی، اور جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی تعریف و توصیف میں بڑے بڑے پہاڑ باندھ دیتے ہیں۔ یقیناً باندھنا چاہیے، اچھے لوگوں کی تعریف کرنا یہ نیکی ہے،
لیکن بدنصیبی اس بات کی ہے کہ ان کی زمانے میں زمانے والے قدر نہیں کرتے، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو یاد کر کر روتے ہیں۔ اور اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے، اور اس کو زمانہ رو رہا ہے۔ کس کو زمانہ رو رہا ہے؟ ہائے حالی کے چلے جانے کو زمانہ رو رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ جو بھی مرثیہ ہے اس سے متعلق دوسرے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے، اس کی تشریحات کو سمجھیں گے۔ شکریہ۔